اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نماز تراویح، وتر کی نماز، مسافر کی نماز اور بیمار کی نماز پڑھیں گے۔ نماز تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ماہ رمضان میں نماز عشاء کے فرض اور سنت پڑھنے کے بعد 20 رکعت دو رکعت کر کے بعد جماعت پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح کے بعد وتر بعد جماعت پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کی چند رکعت رہتی ہوں اور وتر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو لازم ہے کہ وتر بعد جماعت پڑھے۔ نماز تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر تسبیح تراویح پڑھنا مستحب ہے۔ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، اور پورا قرآن نہ پڑھا جا سکے تو سورتیں یا آیتیں پڑھ لیا کریں۔ دعا: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو مالک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا ہے، اور ہیبت والا اور قدرت والا اور بڑھائی والا اور ستوت والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا، کہ نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے۔ وہ بے انتہا پاک ہے اور بے انتہا مقدس ہے۔ ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا ہے، بچانے والے ہے، پناہ دینے والے ہے، نجات دینے والے۔ تراویح کی 20 رکعت کے بعد وتر بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کی چند رکعت رہتی ہوں اور وتر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو لازم ہے کہ وتر بعد جماعت پڑھے۔ تراویح کی رکعت بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے۔ اس کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں کی لو تک اسی طرح اٹھائیں جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت آہستہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ وتر صرف ماہ رمضان میں بعد جماعت پڑھنی چاہیے۔ مسافر کی نماز، شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں درمیانی چال سے پہنچ سکے۔ وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ ان کے چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہ ہوگا، اور اگر جلدی نہ ہو اور اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر نہ ہو تو سنتیں سفر میں پوری پڑھے، ان میں کمی نہیں ہے۔ فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں۔ جب اقامت سنو
تو نماز کے لیے چل پڑو۔ دوڑنا نہیں چاہیے، آہستہ آہستہ چل کر نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ جتنی رکعت ملے اسی میں شریک ہو جائے، اور جو کچھ چھوٹ جائے اسے پورا کرے۔ بیمار کی نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوٹے۔ جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیٹھ خوب برابر ہو جائے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کو اشارہ سے ادا کریں، اور سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لیں اور اس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔